یہ مافیاز ہیں اور پرائم منسٹر تو ٹوٹل بیچارے ہر حال میں چاہتے ہیں کہ یہ 28 فروری کو ہو جائے، لیکن مجھے نہیں دکھائی دیتا جس طرح کا انہوں نے ڈھونگ رچا رکھا ہے کہ کبھی ٹھیکیدار کا مسئلہ ہے، کبھی فلانا مسئلہ ہے، کبھی ٹینڈر کا مسئلہ ہے۔ اس طرح یہ کام نہیں چلے گا اب۔ اور باقی انشاءاللہ تعالی آپ کو میں نے کہا تھا کہ فنانس بل پاس ہو جائے گا، اور یہ جو 12-13 ممبر کم ہوئے ہیں، اگر ان کو شوق ہے عدم اعتماد لانے کا تو یہ 26 کم ہو گئے عدم اعتماد والے دن اپوزیشن کے۔ اور کل شہباز صاحب نے کہا جناب کہ عمران خان کے لیے میں ڈرانا خواب ہوں۔ نہیں، آپ عمران خان کے لیے سہانا خواب ہیں۔ نہ 3.5 سال ہم آپ کا کچھ بگاڑ سکے گڈی، نہ آپ ہمارا کچھ بگاڑ سکے۔ تقریر آپ کرتے ہیں کر لیں، عطا اللہ شاہ بخاری یا شورش کشمیری سے بڑا مقرر تو اس دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہونا، اور ناکامی آپ کا مقدر ہے۔ چاروں شریف مائنس ہیں سیاست سے، یہ میں دوسری دفعہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چاروں شریف مائنس ہیں سیاست سے، اور اللہ میرے کو منظور ہوا یہ 2 مارچ کی بجائے 3 مارچ کر لیں۔ پہلے یہ 2 مارچ کر رہے تھے، یہ 3 کر لیں، کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ بجٹ اپریل کے بعد صورتحال بہتر ہوگی اور ایک اچھا بجٹ جو ہے دیں گے۔ کہتے ہیں جی فون کال آئی اس لیے بل پاس ہو گیا، فنانس بل اس لیے پاس ہو گیا کہ فون کال آئی۔ آپ پورے کا پوری اسمبلی کو اغوا بالرضا مری لے گئے۔ آپ اغوا بالرضا جو ہے پوری کی پوری اسمبلی کو چھانگا مانگا لے گئے۔ میں نے خود اپنے جہاز سے بے نظیر شہید کو بھی C-130 پہ جب ممبر لے گئے اور مری، ہم نہیں ٹھہرے جی پنڈی والے، ہم اپنے گھروں میں سوئے دونوں وقتوں میں۔ ہم نے کہا ہم زندہ رہے نا، جس کے ساتھ ہیں اس کے ووٹ ڈالنے آئیں گے۔ یہ اور لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ مری بھی لے جاتے ہیں اور جن کو چھانگا مانگا بھی لے جاتے ہیں۔ اور اگر میں مری اس برف باری میں نہ جاتا، 2 دن وہاں نہ رہتا، تو یہ 23 کی بجائے 30 آدمی مر جاتے۔ کوئی چیز اپنی جگہ پہ نہیں تھی۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا کہ اگر میں صبح تک یہ 700 گاڑیاں نہ نکلواتا اور ایک گاڑی میں نہ دیکھتا کہ کوئی بندہ تو نہیں بیچارہ، کوئی بچی تو نہیں بیچاری، اگر میں 2 دن اللہ نے مجھ سے یہ کام لیا، شاید کوئی نیکی میرے لکھی جائے گی، تو یہ 23 کی بجائے 30-40 لوگ مر جاتے جن لوگوں کو میں نے 2 دنوں میں نکالا وہاں جا کے۔ حالانکہ وزارت داخلہ کا کوئی کام نہیں ہے، لیکن میں نے اس کے باوجود پرائم منسٹر کی اپروول سے رینجرز بھی بلائی، FC بھی بلائی، CDA کو بھی کہا، اسلام آباد پولیس بھی بلایا، ریسکیو بھی بلایا، 5 اپنی فورسز کو مری میں یوز کیا جو کہ وزارت داخلہ کا کوئی کام نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود 23 لوگ شہید ہو گئے، جو کہ بڑا ایک اندھوناک واقعہ ہے۔ اینڈ لاسٹلی IMF کی لوگ باتیں کرتے ہیں، کوئی پہلی دفعہ عمران خان IMF میں نہیں گیا جی، 1958 سے گن لیں، تاریخیں میں گن دیتا ہوں انگلیوں پہ، 23ویں مرتبہ گئے ہیں۔ ہر اگلی مرتبہ IMF سخت ہوتا ہے کیونکہ ہم معیشت کو ٹھیک نہیں کر سکے۔ جب سیاستدان چور ہوتے ہیں اور وہ چور جو ملک سے بھاگنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، دنیا میں ایسا سیاستدان نہیں دیکھا جس نے محنت ہمیں حکومت گرانے میں اتنی نہیں کی جتنی لندن بھاگنے میں کی ہے۔ میں نے دنیا کی سیاست میں ایسا سیاستدان نہیں دیکھا۔ لوگ اپنی دھرتی پہ مرتے ہیں، اپنی دھرتی میں سیاست کرتے ہیں، اپنی دھرتی کی جیل کو سسرال سمجھتے ہیں، جیل کو سسرال سمجھتے ہیں۔ جیل سے یہ نہیں بھاگتے کہ جیل اوپر گر رہی ہے، کہ جیل جو ہے وہ اب یہ نہ لائیو جا رہا ہو تو عجیب جملہ لگے، یہ بزدلوں کا گروہ ہے جو پیسے بنانے کے لیے سیاست کرتے رہے ہیں۔ یہ مافیاز ہیں اس ملک میں، شوگر کے، آٹے کے، گھی کے، ان کے نصیب میں پیسے نہیں ہیں ان کے۔ اور جس وقت انسان مذاق اڑاتا نا میں بیمار ہوں، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے جو ڈرامے کرتے ہیں نا میں بیمار ہوں، میری زندگی کا تجربہ ہے، وہ پھر بیمار ہو جاتے ہیں۔ کئی
کوئی لوگ اتنی ڈرامہ بازی کرتے ہیں کہ یوں میں تو جی معافی چاہتا ہوں، میں تو بیمار ہوں. آئیں ملک میں سیاست کریں، مقابلہ کریں. جیت ہار لگی رہتی ہے، جیت ہار لگی رہتی ہے. آئی ایم ایف کی سختی اس لیے زیادہ ہوئی کہ خزانے پہ بوجھ زیادہ تھا، اور 23 مارچ کو پریڈ میں بہت زیادہ دنیا ہوگی آپ کے جلوسوں سے، یہ دیکھ لینا. اور پہلی دفعہ ہم J-10C چائنیز کے جو ہیں وہ فلائنگ پاس کریں گے. جاؤ انڈیا کے مونگ کیا کہتے ہیں ان کے سینے پہ مونگ دلی جائے گی جب 23 مارچ کو J-10C یہاں فلائی کریں گے. اور پاکستان کا ایک نیا حرب اسلحہ بھی جو ہے نمائش میں ہوگا. اور اذان ہو رہی ہے، 10 منٹ بھی 5 منٹ ہو گئے ہیں، آپ سوال کر لیں. 5 صاحب یہ جو ہاسپٹل بنائے جا رہے ہیں یہ زچہ بچہ ہے، اور زچہ بچے کے دوران بلکہ اور بیماری ہوگی، وہ بھی فیسلٹی ہوگی. تمام 14 اس میں آپریشن تھیٹر ہوں گے. اور میں آج ناخوش جا رہا ہوں، سارے جتنی PWD اور نیسپاک اور جتنی ہیلتھ منسٹری ہے، اس طرح کام نہیں چلتے جناب کہ وزیر ہر 15 دن بعد آئے اور آپ نے کام کا مذاق بنایا ہو. جی بیوروکریسی اتنی طاقتور ہے کہ آپ مری میں بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ نے گاڑیاں نکلوائی، یہاں پر بھی کام نہیں کرے. بیوروکریسی اتنی طاقتور ہے. بیوروکریسی اللہ کے فضل سے ہمارے آگے طاقتور نہیں ہے، ہمارے اچھے تعلقات رہے ہیں. یہ تھوڑے سے ہیں معاملات ان کے، روڑے اٹکاتے رہتے ہیں، لیکن دور کریں گے. مولانا صاحب نے کہا ہے کہ اگلے بلدیاتی الیکشن تک اگلا مرحلہ ہے، اس کو بھی وہ نیا ذکر ہوگا. دیکھیں میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا نام احترام سے ہی لیتا رہوں گا. سیاست میں یہ 2-3 مہینے پرائم منسٹر نے کہا بڑے اہم ہیں. پرائم منسٹر خود کہہ چکے ہیں کہ فروری مارچ اپریل تک، اپریل کے بعد حالات ٹھیک ہو جائیں گے. ویسے بھی رمضان ہوگا، اس کی برکتیں ہوں گی. اپوزیشن شکست کھائے گی اور عمران خان انشاءاللہ 5 سال پورے کرے گا. یہ قول آپ نے اپوزیشن فرینڈلی ہے، اپوزیشن کمزور ہے، ایک طرف وہ ان ہاؤس تبدیلی کی طرف جا رہے ہیں. میں نے کہہ دیا ان ہاؤس تبدیلی کے خواب دیکھ رہے ہیں اندھی ویل مچھلیوں کی طرح. یہ اندھے خواب ہیں، ان ہاؤس تبدیلی کی طرف کوئی ان ہاؤس تبدیلی نہیں آتی. الیکشن کی تیاری پہ جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی ہے؟ دیکھیں پارٹیوں میں تھوڑی بہت ٹخ ٹخ ہوتی ہے، ہلکی پھلکی موسیقی پارٹیوں کے اندر ہوتی ہے. ہلکی پھلکی موسیقی کا اور افسوس یہ ہے کہ پارٹیوں کے اندر کی باتیں بھی آپ میڈیا والے نکال لیتے ہیں. ہلکی پھلکی موسیقی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ PTI میں پکا راگ گانے جا رہا ہے. عمران خان ہی لیڈر ہے، وہی لیڈر رہے گا، اور یہ ساری پارٹی اسی نے بنائی ہے اور اسی کی ہے. باقی سب جو ہے وہ ہلکی پھلکی موسیقی ہے. کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، چھوڑے پرے. ڈھیل بھی نہیں ہو رہی. پہلے شاید ڈھیل کی بات تھی، اب تو ڈھیل بھی نہیں ہو رہی. انشاءاللہ تعالی بلدیاتی الیکشن ہوں گے. اپریل کے بعد ہوتے ہیں، مئی میں ہوتے ہیں، اپریل میں ہوتے ہیں، اس کا مجھے نہیں پتا. امینڈ ہاؤس کی حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں. اسلام آباد کے جو ہیں اس کی حلقہ بندیاں ہو گئی ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ ایک ایمرجنسی کا بھی شوشہ چھوڑا گیا ہے کہ 3 مہینے یا اس کی ایمرجنسی لگا کے آگے چلا جائے. مجھے ایز اے وزیر داخلہ میرے پاس ایمرجنسی کی کوئی خبر نہیں، اور میں خبر ہوتی تو آپ سے شیئر کرتا. کون سی جادو کی چھڑی ہے کہ 12 بندے کم ہو گئے اور آپ دیکھیں 12 بندے جو کم ہوئے ہیں، اگر عدم اعتماد لائے تو یہ 25 کم ہوں گے. کیونکہ پھر یہ کہیں گے جی کہ فونوں کی وجہ سے بندے کم ہو گئے. ممبر جو ہوتا ہے، سیاستدان جو ہوتا ہے، وہ اپنی بات، اپنے اصول اور اپنے فخر اور وقار کے ساتھ جیتا اور مرتا ہے. فون کال کیا چیز ہیں؟ وہ سیاستدان کب تھے نکالیں. یہ سارے لوگ یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ سب چھانگا مانگا کی پیداوار ہیں. یہ چھانگا مانگا گئے، یہ مری میں ٹھہرے. اللہ کے فضل سے پنڈی کے ممبر نہ مری ٹھہرے نہ چھانگا مانگا. شیخ صاحب یہ بتائیں اور مہنگا ہو گیا سر. کھانے کے حوالے سے آپ کی منسٹری نے یقیناً بہت اچھا کام کیا ہے، لیکن آپ کے چھوٹا چھوٹا سوال کریں نا. کہا جا رہا تھا کہ آپ نے جو ہے وہاں داخلے کے حوالے سے پابندی لگائی تھی، اور وہ کون سے MNA تھے جن کی وجہ سے دوبارہ اس پابندی کو ہٹایا گیا؟ دیکھیں پابندی تو ہٹنی چاہیے تھی، ہٹ گئی ہے. اور یہ صوبے کا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ نہیں ہے. موقع کی بات میں نے اس دن پابندی لگائی صرف ایک دن. رینجرز کو بلایا کیونکہ پولیس سے لوگ لڑ رہے تھے، اور میں ان کا مشکور ہوں کہ ہاتھ جوڑ کر مشکور ہوں. انہوں نے مجھے عزت دی، ساری بیٹیوں نے، ساری ماؤں نے، ورنہ تو نوجوان گلے پڑ رہے تھے پولیس کے. پھر مجھے 150 رینجرز کے لوگ منگائے اور راستہ بند کیا، ورنہ تو شاید
700 गाड़ियाँ हमने नीचे उतारते और 500 गाड़ियाँ ऊपर चले जाती, फिर दुनिया का बहुत बड़ा वाक़या है, अमवात की तादाद ज़्यादा हो जाती है। शेख साहब, 2 लॉन्ग मार्च आपकी तरफ आ रहे हैं, एक पीपल्स पार्टी का और एक दूसरी अपोजिशन जो मुत्तहदा जमातें, किस तरह का इस्तकबाल की तैयारियां आप उनकी कर रहे हैं? पूरा कानून को एहतराम देंगे, और कोविड भी आ रहा है, उनको ख्याल होना चाहिए। मुल्क में मीडिया इतना बड़ा मीडिया है कि अब जलसे जुलूस से ज़्यादा आप देखें, एक पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, अभी 1 घंटे बाद इसका जवाब आ जाएगा। एक लीडर बात करता है, प्रोग्राम करता है, दूसरा अपोजिशन वाला 5 मिनट बाद आ जाता है। ये उस वक्त की बात है जलसे जुलूसों की, जब एक पीटीवी हुआ करता था। अब 40 कैमरे हैं, जो बात करें आप वो लोगों तक पहुंच सकती है, और हर बंदे ने मोबाइल फ़ोन उठाया हुआ है। शेख साहब, ये बताइए कि लॉन्ग मार्च पे आपको पीडीएम या पीपल्स पार्टी दोनों में से कौन सी को टफ टाइम? मुझे इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह सुब्हाना ताला ने चाहा, नबी के सदक़े में कोई टफ़ टाइम देती नज़र नहीं आती। पहले भी इलेक्शन कमीशन में आए, हमने इनके लिए रास्ते खुले रखे, अब भी वजारत दाखिला रास्ते खुले रखेगी, ता वक्त के ये ऐसा कोई काम ना करें कि इनके रास्ते बंद करें। हमारा कोई इरादा नहीं। सब पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, आप इलेक्शन के लिए भी जा रहे हैं? देखें, बढ़ गई, दुनिया में बढ़ रही है, और महंगाई को मैं समझता हूँ कि हमारा एक ही मसला है, उसको हल करेगा इंशाअल्लाह इमरान खान अप्रैल मई के महीने। मैं आवाज़ उठाता हूँ, आप यकीन जाने, ये उसकी मेहरबानी है, मेरी अकेली सीट है, वो मेरी बात सुनता है। मैंने कल परसों भी आटे की कीमत पे आवाज़ उठाई है। लास्ट क्वेश्चन, सानिया मरी पे जो इन्वेस्टिगेटिव कमेटी बनी थी, उसने कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं, उसमें ये भी शामिल है कि मरी में जो तजावुज़ात हैं, जो होटल्स हैं, ख़ासतौर पर जो तजावुज़ हुए हुए उनको गिरा दिया जाए। ये सूबे का मसला है, मैं वैसे ही बोलूँगा तो फिर वो सारे कहते हैं। मैंने जो 2 दिन रहा वो इंसानी ज़िम्मेदारी के तहत रहा, मैं बतौर वज़ीर दाखिला नहीं रहा। जब मैंने देखा हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं, मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को टेक्स्ट किया, मैंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को और अपनी सारी फोर्स लेके, और मैंने रेंजर्स को इसलिए तलब किया कि पुलिस की कोई बात ही नहीं सुन रहा था। और अगर ये गाड़ियाँ 400-500 ऊपर चली जाती तो जो 700 गाड़ियाँ मैंने उतारी हैं, और एक एक गाड़ी को मैंने उसकी बर्फ़ हटा के देखा है, कोई अंदर बंदा तो नहीं है। सुबह 2:45-3 बजे हम वापस आए हैं। साहब, केपी में मजबूत किला था, वो ज़मीन अल्लाह इलेक्शन कराने जा रहे हैं, बल्दियाती इलेक्शन होने चाहिए, ये आवाम के मसाइल हैं। उसके बाद जनरल इलेक्शन हो गए, लोग जीतते भी हैं, लोग हारते भी हैं। थैंक यू।